بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. میں سب کچھ صبر ہو جائے. اللہ رب العالمین کے بعد ہم پر سب سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عذابوں سے آگاہ فرمایا ہے جو کہ امت پر آنے والے ہیں. صرف ان عذابوں سے آگاہ ہی نہیں فرمایا بلکہ ان عذابوں کے اسباب کی بھی خبر دی تاکہ اسباب سے بچ جائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے عذابوں سے بھی محفوظ ہو جائیں. آج کے سبق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے 3 انتہائی سنگین اور شدید عذابوں کا ذکر سنتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سنگین عذابوں کے 3 اسباب بھی واضح فرما دیے. عذابوں کی خبر بھی ہو جائے اور عذابوں کے اسباب سے آگاہی ہونے پر ان عذابوں سے محفوظ رہنے والی راہ پر بھی آ جائے. امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. آخری زمانے میں 3 ہوں گے یعنی 3 اقسام کے عذاب ہوں گے. پہلی قسم اور پہلی دوسری تیسری یہ تشریح میں ہے، حدیث شریف کا ترجمہ نہیں. پہلی قسم اللہ تعالی لوگوں کو زندہ زمین میں دھنسا دیں گے. دوسری قسم عذاب کی لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. تیسری قسم اللہ تعالی انسانی صورتوں کو تبدیل کر دے. حضرات صحابہ نے عرض کیا متی هذه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں عذاب کب ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 اسباب کو بیان کیا. فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا جب 3 اقسام کی خرابیاں امت میں آ جائیں اور 3 اور اس کے بعد 1 2 3 یہ تشریح میں ہے. پہلی خرابی جب گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا. نمبر 2 جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی. نمبر 3 جب شراب کو حلال قرار دے دیا جائے گا. کس قدر شفقت ہے اس شخصیت مبارک کی، ایک ایک کر کے کھول کر واضح انداز میں
آنے والے 3 عذابوں کی خبر دے دی، اور پھر انتہائی صریح اور دو ٹوک انداز میں ان کے اسباب کو بیان کر دیا۔ اب میری آپ کی امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان اسباب سے بچ جائیں۔ یہاں ایک فیشن جو کہنے والے ناکموں میرے ایسے اور بہت سے سننے والوں میں آ چکا ہے، فوراً خرابیوں کی بات ہو دوسروں کے سر تھوم دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں جی، ہمارے بس میں کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، میں آپ پابند ہیں اس کے جو ہمارے بس میں ہے۔ کچھ بس میں نہیں، کیوں نہیں؟ بچوں کو نرسری میں، پریپ میں، پرائمری میں داخل کرتے ہوئے بچہ بغاوت کرتا ہے کہ میں نے فلاں اسکول جانا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، معاملہ اللہ سے ہیں، معاملہ اللہ سے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں۔ بچے کو گانے بجانے والے اسکولوں میں کون بھیجتا ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ پھر اس کے بعد اداروں میں پھر بچوں کے لیے ابتدا میں فیلڈ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ بچے کو یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ بچہ بھی ناک صاف نہیں کرتا، اس کو کیا پتا میں نے کیا بننا ہے؟ ماما اور ڈیڈ پہلے سے سبق پڑھا رہے ہیں، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ گانا بجانا ہے، گانے والیاں ہیں، اور بہت کچھ اور اس سے برا بھی ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اور پھر اس کے بعد رشتوں کا کرنا، اگرچہ اب بڑی تعداد میں رشتے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن جو ہیں کیا ان میں ان باتوں کا اہتمام ہے؟ کسی ایسے گھر میں چودھری صاحب رشتہ نہیں دینا جہاں گانا بجانا عام ہو، جہاں گانے والیوں کا دور دورہ ہو، جہاں شراب پی جائے۔ کبھی اس بارے میں غور کیا؟ اور پھر ان ملکوں میں اپنی اولادوں کو بھیجنا جہاں شراب ایسے ہے جیسے بپسی ہے، جہاں فحاشی ایسے ہے جیسے کوئی عام کاروبار ہے، اس کے لیے قرضے لے کے کون بندوبست کر رہا ہے؟ اس کے لیے وسائل کون مہیا کر رہا ہے؟ اگرچہ بڑی حد تک ہماری نالائکی کی وجہ سے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن جتنا ہے کیا ہم نے وہ شرعی حدود کے اندر رکھا ہے؟ حضرات، اللہ کے لیے اپنے آپ پر ترس کریں، اپنی اولادوں پر، نسلوں پر ترس کریں۔ تینوں گناہوں سے بچنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور ہوگا ہے، اس کے لیے پلاننگ کریں، تخطیط کریں، قبل از وقت سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری چاند ایسی اولاد بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل چکے ہو، کہیں ایسی نہ ہو کہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو زمین میں زندہ دنسا دیا جائے گا۔ اس بہت بڑے ڈاکٹر کا، اس بہت بڑے سائنسدان کا، اس بہت بڑے فلاسفر کا کیا فائدہ جس کی شکل اور صورت بندر اور خنزیر کی بن چکی ہے؟ اللہ فضل الہی کو اور آپ سب کو اور پوری امت کو ہدایت دے، عذابوں کے اسباب سے بھی بچیں، اور اللہ کریم اپنی رحمت سے عذابوں سے بھی محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے،
اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔